بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو تاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا۔ نیز اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا لوگ بیویوں سے زنا کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا، پھر انکار کرے گا کہ طلاق نہیں دی، اور طلاق سے پہلے جیسے میاں بیوی کا رشتہ اور تعلق تھا طلاق کے بعد بھی ایسا ہوگا۔ پھر وہ آدمی اس عورت سے ہم بستری کرے گا، یہ دونوں زانی ہی ہوں گے جب تک وہ یوں ہی رہیں گے۔ بیوی تو وہ ہوتی ہے جسے قبول کر کے گھر میں لے کر آتا ہے، لاتا اسی لیے ہے کہ اس کے ساتھ ازدواجی زندگی قائم ہو جائے، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ زنا کریں گے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ آج کے دور میں یہ باتیں سچی ہو رہی ہے۔ بعض دفعہ انسان ایسے کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے جن کلمات کے بنا پر انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جب انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کافر اور مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو وہ آپس میں قربت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ کفری الفاظ کیا ہے؟ وہ جن الفاظ میں ضروریات دین میں سے کسی بات کا یا اعتراض ہو، یا صریح حکم الہی کو تبدیل کر کے بیان کیا جائے، یا دین کی کسی بھی بات یا حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کسی نبی کی توہین کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، جن کے کہنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور بیوی سے زنا کر رہا ہوتا ہے۔ کسی عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ نماز پڑھ لے، میں نے نماز نہیں پڑھنی، نماز ہے نہیں دین کے اندر۔ جس نے یہ کہہ دیا کیونکہ یہ دین کی ضروریات میں سے ہے، تو اس صورت میں اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یا وہ یہ کہہ دے کہ میں نماز پڑھوں گا تو کافر ہو جاؤں گا یا ہندو ہو جاؤں گا، یہ کفریہ الفاظ ہے، ان سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک وہ جملہ جو اکثر عورتیں اپنے الفاظ میں بولتی ہے، اگر کسی پر کوئی مشکل وقت پیش آیا تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کون سا اچھا کام کیا ہے، یہ وہ الفاظ ہے۔ آپ نے کئی دفعہ کئی عورتوں سے سنا ہوگا، لوگ اکثر پریشانی کی حالت یہ الفاظ بول دیتے ہیں، اگر یہ الفاظ بولے تو حالت کفر میں چلے جائیں گے۔ کتنے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے تو بیوی کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے فارغ کر دو، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ شوہر کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہیں فارغ کیا۔ یہاں پر تین چیزوں کو دیکھیں گے کہ طلاق کا مذاکرہ تھا، بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا، یا خاوند کے لیے طلاق کا مذاکرہ بھی نہیں تھا، بیوی نے طلاق کا مطالبہ نہیں کی اور نیت بھی نہیں تھی، تو طلاق نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ طلاق کی نیت سے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں فارغ کیا، یہ وہ الفاظ ہے جس سے ایک طلاق واقع ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا۔ بولتے وقت پہلے سوچا کرے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر بولا کرے تاکہ کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ معروف مذہبی اسکالر حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اپنی ہی بیویوں سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کو کفریہ بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے، اور ان کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں،
اور آج کل تو یہ بات عام ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے، اور اگلے نے جواب دیا کہ رکھ پڑے شریعت کو فقط کفر، تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلمات کفریہ کون کون سے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولے اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہو۔ کئی جملے تو بہت عام ہے، مثلا علماء نے لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ کہاں رہتے ہو، دوسرے نے کہا کہ فلاں جگہ رہتا ہوں، او خدا دے پچاوڑے، خدا کے پچاوڑے یعنی خدا کے پیچھے رہتے ہو فقط کفر، تو وہ بندہ کافر ہو گیا۔ تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے۔ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر اپنے ضام میں میاں بیوی رہ رہے ہیں اور گناہ لکھا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ مرد قرب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے، یہ کفریہ کلمات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا، اور اگر خاوند بولے تو بھی نکاح ٹوٹا۔ دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث، اور یہ تو ہر گھر کی بات نظر آتی ہے۔ جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی، اس نے کہا پھر بچے ہو گئے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا، اس نے کہا پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے۔ بڑھاپے میں بحث اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے، مرد کی زبان میں کنایہ میں طلاق نکل جاتی ہے۔ کنایہ کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق والا نہیں بولا، لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے، اس کو کنایے میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے، غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں آج کے بعد۔ اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے۔ اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کر لینی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنایے میں طلاق ہو جائے، انہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہو۔ اور آج تو یہ حالات ہے کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی ہو جائے گی، پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ ملے، 5 وقت کے نمازی، تہجد پڑھنے والا، سب نیکی کرنے والا۔ خود اس نے کہا مجھے کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی غصے میں آ کر، اور بعد میں ہم نے سوچا کہ وہ بھی نیک ہے اور میں بھی نیک ہوں، بدنامی ہو جائے گی، بچے خراب ہو جائیں گے، تو بس پھر ہم نے دوبارہ اکٹھا رہنا شروع کر دیا۔ نہ رشتہ داروں کو پتہ، نہ علماء سے پوچھا، پھر میاں بیوی اکٹھا رہ رہے ہیں ایک گھر ایک کمرے میں، تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ قربان جائے اس سچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر، جو 1400 سال پہلے خبردار کر دیا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے الفاظ سے اجتناب کریں تاکہ ہمارا نکاح ٹوٹ نہ جائے اور ہم نعوذ باللہ زنا کے ایک عظیم گناہ کے ارتکاب کا شکار ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔